آپ کے لیے پیش خدمت ہے ایک نئی داستان، دہشت گرد۔ میں بے تحاشا بھاگ رہا تھا۔ اس دوران میں 2-3 آدمیوں سے ٹکرایا۔ سکھ فوجی میرے پیچھے دوڑ رہا تھا، کچھ اور لوگ بھی میرے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ مجھے ان کی پکڑ لو پاکستانی جاسوس کی آوازیں آ رہی تھی۔ سکھ فوجی مجھ پر پیچھے سے فائر نہیں کر سکتا تھا۔ پلیٹ فارم پر کافی مسافر تھے۔ پلیٹ فارم ختم ہو گیا، سامنے ریلوے یارڈ آ گیا جہاں ریل کی پٹریوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ میں جس رفتار سے بھاگ رہا تھا، میرا دماغ اس سے دگنی رفتار سے سوچ رہا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ ریل کی پٹریوں میں آسانی سے نہیں دوڑ سکتا تھا، وہاں لوگ بھی نہیں تھے۔ سکھ فوجی تربیت یافتہ کیپٹن تھا، وہ بڑی آسانی سے پستول کا فائر کر کے مجھے گرا سکتا تھا۔ جہاں پلیٹ فارم ختم ہوا وہاں مجھے بائیں جانب مال گاڑی کا ڈبہ کھڑا دکھائی دیا۔ میں تیزی سے اس ڈبے کے پیچھے ہو گیا۔ سامنے ریلوے گودام کا صحن تھا جہاں ٹرک پر سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ پکڑ لو پاکستانی جاسوس ہے کی آوازوں نے میرے لیے بے حد مشکلات پیدا کر دی تھی۔ جیسے ہی میں گودام کے صحن میں داخل ہوا، مزدوروں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور مجھے پکڑنے کے لیے بازو پھیلا دیے۔ عین اسی لمحے پستول کے 2-3 فائر ہوئے، یہ ہوائی فائر ہی ہو سکتے تھے۔ سکھ فوجی مزدوروں کے ہوتے ہوئے مجھ پر فائر نہیں کر سکتا تھا۔ میں مزدوروں کو دھکے دے کر نکل گیا۔ ایک سکھ مزدور میرے پیچھے دوڑا، میں گودام کے پیچھے نکل آیا۔ یہاں 4-5 فٹ اونچی دیوار تھی۔ میں نے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ میں اسٹیشن کے باہر سڑک پر آ گیا تھا۔ مجھے بہت سے تانگے اور رکشے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں رکشے میں گھس کر ڈرائیور سے کہتا کہ چلو۔ لوگوں کا شور میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں سڑک پار کرنے کے لیے دوڑا تو اچانک ایک سکھ اسکوٹر سوار میرے سامنے آ گیا۔ اس نے ایک دم بریک لگائی۔ میں نے اسے دھکا دے کر اسکوٹر سے گرا دیا۔ اسکوٹر بھی ایک طرف گر پڑا۔ اسکوٹر کا انجن چل رہا تھا۔ میں نے انتہائی تیزی سے اسکوٹر کو اٹھایا، اچھل کر اس پر بیٹھا اور ایک دم سے اس کی رفتار تیز کر کے جس طرف اسکوٹر کا منہ تھا اسی طرف نکل گیا۔ ایک تانگے سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ میں پوری رفتار سے اسکوٹر بگائے لیے جا رہا تھا۔ سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی۔ سڑک کی ایک جانب ریلوے لائن کی دیوار تھی جہاں سگنل کے کھمبے نظر آ رہے تھے، دوسری طرف سڑک کے کنارے کنارے کھوکھا نما دکانیں تھیں۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ سڑک آگے کس طرف جاتی ہے۔ میں اسکوٹر کو فل سپیڈ سے بگائے لیے جا رہا تھا۔ اسکوٹر میرا ساتھ دے رہا تھا۔ آگے ریلوے کا پل آ گیا۔ میں نے اسکوٹر کو پل پر ڈالنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر ایک رکشہ بڑی تیز رفتاری سے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ یقیناً سکھ فوجی اس میں بیٹھا تھا اور اس نے رکشہ میرے پیچھے لگا دیا تھا۔ ریلوے پل پر کافی ٹریفک تھا اور دونوں طرف سے سواریاں آ جا رہی تھیں۔ میں جتنی تیز وہاں اسکوٹر چلا سکتا تھا چلاتے ہوئے پل عبور کر گیا۔ دوسری طرف سڑک کے دونوں جانب ہمارے لاہور کے گلبرگ کی طرز کی کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ میں وہاں سے بھی نکل گیا۔ میں کسی ایسی چھوٹی سڑک یا تنگ رستے کی تلاش میں تھا جہاں سے میرے پیچھے لگا ہوا رکشہ نہ گزر سکے۔ ایک جگہ کوٹھیوں کے عقب میں چھوٹی سی نہر بہہ رہی تھی۔ اس کی ایک جانب درخت ہی درخت تھے اور دوسری جانب یعنی نہر کے کنارے اور کوٹھیوں کے پچھواڑوں کے درمیان بڑا تنگ رستہ بنا ہوا تھا۔ میرا اسکوٹر وہاں سے گزر سکتا تھا مگر رکشہ نہیں گزر سکتا تھا۔ یہ سوچے بغیر کہ رستہ آگے کس طرف جاتا ہے، میں نے اسکوٹر ادھر موڑ دیا۔ یہ غیر ہموار رستہ تھا۔ اسکوٹر اچھل اچھل کر چل رہا تھا۔ یہ تنگ رستہ ختم ہوا تو آگے پھر ایک سڑک آ گئی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، واقعی ایک رکشہ تنگ رستے کے پاس آ کر رکا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں خطرے سے باہر ہو گیا تھا، لیکن میں دشمنوں کے شہر میں تھا۔ اس شہر کے نشیب و فراز سے بھی واقف نہیں تھا۔ میرے پاکستانی جاسوس ہونے کا اعلان ہو چکا تھا، پولیس کو بھی اطلاع مل چکی ہوگی۔ کوئی تعجب نہیں کہ اگلے چوک میں پولیس گھیرا ڈالے موجود ہو۔ مجھے جتنی جلدی ہو سکے اس شہر سے باہر نکل جانا چاہیے تھا۔ میرا رخ مشرق کی طرف تھا۔ کسی زمانے میں لدھیانہ شہر میں مسلمانوں کی بڑی زبردست آبادی تھی۔ اس شہر کے لیے سیاسی، علمی اور دینی بصیرت رکھنے والے عالم فاضل مسلمانوں کی سارے ہندوستان میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ کیسے کیسے ادیب، شاعر، سیاسی رہنما اور علماء اکرام لدھیانے میں رہا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے کلچر اور ثقافت کی لدھیانہ شہر کے تمدن پر گہری چھاپ تھی۔ قیام پاکستان کے بعد لدھیانہ کے مسلمانوں پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا اور لدھیانہ کی سرزمین زندہ مسلمانوں کے وجود سے محروم ہو گئی۔ اگر لدھیانے میں مسلمان رہ رہے ہوتے تو مجھے کسی نہ کسی مسلمان گھرانے میں پناہ مل سکتی تھی، لیکن تاریخ بدل چکی تھی۔ لدھیانے میں ایک بھی مسلمان کا گھر نہیں بچا تھا۔
ان کے گھروں کو لوٹ کر نظر آتش کر دیا گیا تھا اور باہر سے ہندو سکھ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ میرا اسکوٹر سڑک پر بھاگا جا رہا تھا اور میرا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت مجھے کسی ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں میں کچھ دیر کے لیے چھپ جاؤں، کیونکہ شہر کی پولیس نے یقینی طور پر اسٹیشن کے ارد گرد کے علاقے کی ناکہ بندی کر دی تھی اور سڑک پر کسی بھی جگہ لدھیانہ پولیس مجھے پکڑ سکتی تھی۔ ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ میں نہاتا تھا، میرے پاس کوئی پستول وغیرہ بھی نہیں تھا۔ اگر پستول ہوتا بھی تو میں نکل کر سامنے آئی ہوئی شہر کی مسلح پولیس کا زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ دور سڑک پر مجھے کچھ ٹرک قسم کی گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے پولیس نے سڑک روک رکھی ہو۔ میں نے اسکوٹر سڑک سے اتار لیا اور درختوں کے پیچھے آ کر اسکوٹر کو روکا، اسے وہیں چھوڑا اور ایک کھیت میں گھس گیا۔ یہ آبادی کے اندر شہر کے 2-4 کھیت تھے جن کے آگے پھر آبادی کے مکان شروع ہو گئے تھے۔ میں دوڑنے کی بجائے کھیت میں تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ فصل زیادہ اونچی نہیں تھی اور میری کمر تک آ رہی تھی۔ میں 2 کھیتوں کے درمیان بنی پگڈنڈی پر چل رہا تھا۔ کھیت ختم ہو گئے۔ رات کا وقت ہوتا تو اندھیرا مجھے چھپا لیتا، مگر یہ دن کا وقت تھا۔ آسمان صاف تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میری تصویر اخباروں میں چھپ چکی تھی، کوئی بھی پولیس والا مجھے پہچان سکتا تھا۔ یہ بات بھی تھی کہ جو سکھ میرے پیچھے لگا ہوا تھا وہ فوجی تھا۔ اس نے لدھیانے کی ملٹری پولیس کو بھی ضرور خبر دے دی ہوگی اور ملٹری پولیس بھی اس علاقے میں میری طرف بڑھ رہی ہوگی۔ میرے لیے کسی جگہ چھپ جانا بے حد مفید تھا اور چھپنے کے لیے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں کوئی میری مخبری نہ کر سکے اور پولیس مجھے پکڑ نہ سکے۔ میں کھیتوں سے نکل کر ٹاہلی کے درختوں کے نیچے سے ہو کر گزر رہا تھا کہ اچانک سامنے ایک چھوٹا سا چرچ یعنی گرجا گھر نظر پڑا۔ گرجے کا چھوٹا کچا احاطہ تھا۔ احاطے کے اندر گرجا گھر کی پرانی عمارت تھی، اس کا بڑا دروازہ بند تھا۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے گرجا گھر کے پادری صاحب یعنی فادر کے پاس پناہ مل سکتی ہے۔ عیسائی ہونے کے ناطے فادر میں ہندو سکھ والا تعصب اور مسلمانوں سے نفرت کا شدید جذبہ نہیں ہوگا۔ اس کا مجھے بھارت کے فرعونوں کے درمیان اپنے قیام کے دوران تجربہ بھی ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے چرچ کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف چھپر کے نیچے بھینس بندھی ہوئی تھی، ایک آدمی اس کے آگے چارہ ڈال رہا تھا۔ اس نے میری طرف بالکل نہ دیکھا اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ میں گرجا گھر کے ہال کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ چھوٹا سا ہال کمرہ تھا، دیواروں کے پاس ترتیب کے ساتھ بینچ پڑے ہوئے تھے۔ سامنے قربان گاہ پر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے مجسموں کے سامنے 3-4 موم بتیاں روشن تھیں۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے دروازے سے جھانک کر باہر دیکھا۔ مجھے 2 آدمی باہر سڑک پر ایک طرف کو دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ جن لوگوں سے مجھے خطرہ تھا وہ میرا پیچھا کرتے یہاں تک آ گئے تھے۔ میں خالی بینچوں کے درمیان سے جلدی جلدی چلتا ہوا قربان گاہ کی ایک جانب آ کر کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہاں سے کس طرف چلا جاؤں۔ قربان گاہ اونچی جگہ پر بنی ہوئی تھی اور اس کے کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک پادری صاحب نمودار ہوئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟ پادری صاحب کی عمر 50 کے قریب ہوگی۔ دبلا جسم تھا، رنگ سانولا تھا، لمبا چوگا پہن رکھا تھا، گلے میں چاندی کی سلیب لٹک رہی تھی، سر کے خشخشی بالوں میں سفیدی نمایاں تھی، چہرے پر بڑی شفیق مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا، فادر، کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مجھے کہیں چھپا لیجئے، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ میں کوئی چور، ڈاکو یا قاتل نہیں ہوں۔ پادری صاحب ایک لمحے کے لیے مسکراتے ہوئے شفیق چہرے سے میری طرف دیکھتے رہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔